کے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، خاص طور سے بریلی شریف کے عاشقان رسول کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایسے خطرناک وقت میں عشق رسول کے نام پر، ناموس رسالت کے نام پر جو تمام نوجوان اور ہمارے تمام حضرات آئے، مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نام پر جن لوگوں کو چوٹ لگی ہے وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ مجھے شدید افسوس اس بات کا ہے کہ میں نے جو ایک امن کا راستہ اختیار کیا تھا، اور میں یہ چاہتا تھا کہ میں اپنی تکلیف، اپنی پریشانی کے لیے ایک میمورنڈم ڈی ایم کے ذریعے اپنے ملک کی راشٹرپتی کو بھیجوں اور ناموس رسالت پر جو حملہ بار بار ہوتا ہے اس کے لیے سخت قانون کی بات کی جائے۔ میرا صرف اتنا مقصد تھا کہ میں وہاں جاتا، نماز پڑھتا، اس کے بعد اپنا میمورنڈم دیتا اور اپنے لوگوں سے میں یہ اپیل کرتا کہ خیریت کے ساتھ اور درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے واپس امن کے ساتھ اپنے گھروں کو جائیں۔ لیکن جیسا ہمیشہ ہوتا رہا ہے، مجھے ہاؤس اریسٹ کر لیا جاتا ہے۔ اس بار میں نے یہ کیا کہ میں اپنے گھر پہ نہیں رہا احتیاط کی وجہ سے، اور اپنے ایک دوست کے یہاں فائق انکلیو میں آ کر یہاں قیام کیا میں نے رات کو۔ جھوٹا میرا پیڈ استعمال کر کے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی، جھوٹا بیان اخبار میں چھاپا گیا میرے نام سے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ میں جمعے کی نماز کے لیے جب جانے کے لیے نکلنے والا تھا، اسی وقت کسی طرح ان لوگوں کو خبر ہو گئی کہ میں کہاں ہوں، اور یہ ڈی ایم صاحب اور ہمارے کپتان صاحب یہاں آ کر بیٹھ گئے اور مجھے نکلنے نہیں دیا گیا، اور تمام فورس یہاں بلا لی۔ یہ منظم سازش کے تحت ہوا۔ بریلی کے اپنے امن پسند ہندو بھائیوں کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس پر کوئی رد عمل نہیں کیا، انہوں نے کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ ہمارا جو پروگرام تھا اس میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کی، لیکن پولیس اور پرشاسن، حکومت سخت مسلمانوں کی مخالفت پہ آمادہ ہے اور مسلمانوں کو اللہ اور رسول کا نام بھی لینے دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے خلاف جتنا دبایا جائے گا یہ معاملہ اتنا ابھرے گا۔ اگر ہمیں ہمارے مذہبی امور سے روکنے کی کوشش کی جائے گی، ہمارے اندر بھی کچھ ایسے ناعاقبت اندیش لوگ ہیں جو مخبری کرتے ہیں، منافقت کرتے ہیں، ان لوگوں نے ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں اگر موقع پر چلا جاتا، میں وہاں نماز پڑھ لیتا، اپنا میمورنڈم دے دیتا تو بریلی میں کسی قسم کا کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن پولیس نے جان بوجھ کر مسلمانوں پر لاٹھیاں چلائی۔ مسلمانوں پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں نے پتھر چلایا ہے۔ یہ بالکل جھوٹی بات ہے، مسلمانوں نے کوئی پتھر نہیں چلایا ہے، اور مسلمانوں کو زد و کوب کیا گیا ہے۔ اگر یہ طریقہ، میں ابھی تک گرفتار ہوں، ابھی تک میں ہاؤس اریسٹ ہوں، مجھے نکلنے نہیں دیا جا رہا ہے، اور اندیشہ اس بات کا ہے، اور مجھے بہت خوشی ہوگی اگر مجھے گرفتار کر لیا جائے کہ ناموس رسالت کے نام پر اگر میری گرفتاری ہو جاتی ہے، یا میں تو کہتا ہوں جیسے گولی مار دی تم نے عتیق اور اشرف کو، ایسے مجھے گولی مار دو۔ ناموس رسالت کے نام پر ہم جان دینے کو تیار ہیں، ہمیں کوئی دقت نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ لیکن یہ جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے، ایک طرفہ کارروائی ہو رہی، پولیس اور پرشاسن کا رویہ اچھا نہیں ہے۔ حکومت کو اپنا رویہ، اپنے ان طریقوں کو دیکھنا چاہیے۔ حکومت اتر پردیش کی ہو یا ملک کی حکومت ہو، حکومت سب کی ہے۔ 140 کروڑ مسلمانوں
कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की जिम्मेदारी हुकूमत पर है और पूरे उत्तर प्रदेश के हिंदू और मुसलमान तमाम लोगों की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री पर है। एक तरफा कार्रवाई ये नाकाबिले बर्दाश्त है। इसको हुकूमत को इस पे गौर करना चाहिए कि क्या मुसलमानों के साथ ये रवैया बरकरार रखा जाएगा। अगर ये रवैया जारी रहा तो मैं ये समझता हूँ कि मुल्क के हालात बिगड़ने का अंदेशा है, जो मैं किसी भी कीमत पर बिगड़ने नहीं देना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि किसी भी सूरत में हमारे मुल्क का, हमारे शहर का अमन ख़राब हो। आज भी लोगों ने ये देखा है कि मुसलमानों ने अमन को नुकसान नहीं पहुंचाया है, पुलिस ने खुद अमन को नुकसान पहुंचाया है। और हिंदू मुस्लिम फसाद नहीं हुआ, इसलिए पुलिस ने अपनी तरफ से फसाद मुसलमानों के ऊपर थोपने का काम किया है। मेरी आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि बहुत सब्र व सुकून के साथ इस वक्त हालात को देखते हुए गिरफ्तारी हो जाए। मैं गिरफ्तार होने के लिए तैयार हूँ। बार बार कह भी रहा हूँ कि भाई मुझे अगर मेरा तरीक़ा पसंद नहीं है, मैं अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए काम करना चाहता हूँ, गंगम जमनी तहजीब के लिए काम करना चाहता हूँ। अगर ये आप लोगों को बर्दाश्त नहीं है तो आप मुझे गिरफ्तार कर लो, लेकिन मैं अपने मुल्क का काम जैसे करता था वैसे करता रहूँगा। मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करता हूँ, मैं अपने मुल्क की बात करता हूँ, अपने मुल्क से मोहब्बत करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।